السلام علیکم حضرات، سبسکرائب کیجئے مفتی غلام حسین چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اس دنیا میں بھیجا، اور صرف بھیجا ہی نہیں بلکہ ہمارے لیے جتنی ضروریات کی چیزیں تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں اور وہ اسباب پیدا کیے تاکہ میرے بندے میری عبادت کریں، میری دی ہوئی نعمت کو یوز کریں اور میری یاد میں اور میرے ذکر میں لگا رہے۔ انسان وہ دو چیزوں سے بنا ہے، ایک جسم سے اور ایک روح سے۔ انسان کے جسم میں اصل ہے روح، یہ جو باڈی ہے اس کی غذا، یہ باڈی مٹی سے بنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی غذا بھی مٹی میں ہی رکھی ہے، اس کے کھانے کی چیزیں اور اس کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی میں ہی رکھی ہے۔ آپ پھل کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، روٹیاں کھا رہے ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس جسم کے لیے غذا کے طور پر وہ چیزیں زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ اور دوسری چیز جس سے انسان زندہ ہے وہ ہے روح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: یسألونک عن الروح، اے نبی آپ سے لوگ جو سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، یہ روح کیا ہے؟ تو کہہ دیجئے کہ یہ روح اللہ کا حکم ہے، اللہ کی جانب سے دیا ہوا ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو وہ جسم بے جان ہو جائے گا اور روح جو کہ اوپر سے آئی ہے اوپر چلی جائے گی۔ تو اس کی غذا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، روح کی غذا، جسم مٹی سے بنا اور اس کی غذا اللہ نے مٹی میں رکھی ہے، روح اوپر سے اپنے کو حاصل ہوا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کی غذا بھی اوپر سے ہی رکھی ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، توبہ استغفار کرنا، اللہ کی یاد میں مگن رہنا، نمازیں پڑھنا، یہ روح کی غذا ہے۔ روح اصلی ہے اور جسم نقلی ہے، روح اصلی ہے اور جسم نقلی ہے۔ روح اگر نکل جائے تو پھر انسان کا جسم کوئی کام کا نہیں رہتا۔ آج ہم لوگ مغالطے میں پڑے ہوئے ہیں، اگر ہماری اولاد یا ہمارا بیٹا ترقی کر جاتا ہے دنیا کے حساب سے
تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ میرا بچہ بیرون ملک میں ہے اور فلاں جاب کر رہا ہے، ہر چیز میں اللہ نے اس کو دی ہے، صلاحیتیں دی ہیں، عقل دی ہے، لیکن بس تھوڑا بے دین ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ بس تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے۔ وہی آپ کا بیٹا اگر بیمار پڑ جائے، آپ ڈاکٹر کو بلائیں اور چیک اپ کروائیں، ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ اس کا ہاتھ بھی درست ہے، پیر بھی درست ہے، آنکھیں بھی درست ہے اور کان بھی درست ہے، تمام اعضاء اور جسم کے پارٹس درست ہیں، اور آخر میں وہ یہ کہہ دے کہ بس روح نکل گئی ہے تھوڑی۔ اس طرح ہم نے دنیاوی زندگی کو ضرورت زندگی بنا لیا ہے کہ دینداری ختم ہو جائے لیکن دنیا بٹورنا نہ چھوڑیں، یہ ہمارا مقصد ہو گیا ہے۔ ہمارا بچہ بے دین ہو جائے لیکن گھر میں ایک وقت ہی قضا نہیں ہونا کھانا پکنے کا، کھانا بننے کی قضا نہیں ہونا، مائیں نماز چھوڑ دیں لیکن کھانا ضرور تیار کریں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنے کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ شریعت کا معاملہ ہے، آپ پہلے نماز پڑھیں، اور اگر وہ کہہ دے، وہ دوسرا بندہ سامنے والا کہہ دے یار شریعت کو دور رکھو، پہلے میرا کام کرنے دو، انسان کافر ہو جاتا ہے، وہ مسلمان کافر ہو جاتا ہے۔ آپ اگر بچوں کو نماز کی دعوت دیں، وہ اگر کہہ دے کہ میں نماز سے کچھ نہیں ملتا، تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ نماز نہ پڑھنا الگ گناہ ہے، لیکن نماز کا انکار کرنے سے آدمی کافر بن جاتا ہے۔ یہ باریکیاں ہیں، یہ تمام چیزیں ہم جانتے نہیں ہیں۔ گھروں کے اندر اپنی بیویوں کو ایسے الفاظ سے بول دیتے ہیں کہ طلاق ہو چکی ہوتی ہے، ہم اس کے ساتھ بستر پہ ہوتے ہیں۔ طلاق دینا یعنی آزاد کرنا، زبان سے وہ عربی الفاظ ہے، لیکن آپ اس کو اردو میں بولے جا تو اپنے گھر چلی جا، میرے یہاں نہیں آنا، کیا اس سے طلاق نہیں پڑے گی؟ آپ نے غصے میں کہا کہ جا چلی جا، میرے گھر میں نہیں آنا، تیری ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جس پہ ہم غور نہیں کرتے۔ ہم شریعت کے حدود سے اور شریعت کے قوانین سے دور جا چکے ہوتے ہیں اور ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی مسلمان صبح میں مومن ہوگا، شام میں کافر ہوگا، شام میں مومن ہوگا تو صبح میں کافر ہوگا۔ ایسے وہ الفاظ یوز کرے گا، ایسے وہ سینٹینس لوگوں کو بولے گا کہ وہ کفر کے بہانے پر جا چکا ہوگا لیکن اس کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کی غذا زمین میں رکھی ہے اور روح کی غذا آسمان میں رکھی ہے۔ وہ نبیوں کے ذریعے وہ بتایا کہ روح کی غذا ہے۔ جب تک آپ یہ کرتے رہیں گے آپ اپنے اصل مقصد کی طرف گامزن رہیں گے۔ ہمیں سب سے پہلے دھیان دینا ہے روح کی غذا کیا ہے۔ جسم تو ختم ہو کر مٹی بن جائے گا لیکن روح وہ ہمیشہ باقی رہے گی، یہاں سے ختم ہونے کے بعد آخرت میں ان کو پیش کیا جائے گا۔ تو ہمیں روح کی فکر نہیں ہے، ہمیں اپنے جسم کی فکر ہے جو کہ ایک دن ختم، مٹی کی چیز مٹی میں جانے والی ہے۔ اور جس چیز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو لگاتے گئے تھے کہ اپنے ایمان کی فکر کرنا یعنی روح کی فکر کرنا، دوسرے لفظوں میں اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اس سے روح کی فکر ہوتی ہے اور روح کو غذا ملتی ہے۔ صلحاء نے روح کی غذائیت کے لیے اور روح کے اندر ایمانی حلاوت پیدا کرنے کے لیے کئی طریقے بتائے ہیں۔ وہ طریقے ہم استعمال نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور جو حدیث سے ثابت ہے وہ بھی نہیں کرتے ہیں۔
مثلا مشائخ کے یہاں ایک ذکر ہوتا ہے، ذکر جلی، زور سے ذکر کرنا. آپ آہستہ آہستہ ذکر کریں گے دل ہی دل میں یا زبان سے آہستہ، تو دنیا کی فکر آئے گی. تو اولیاء اللہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں تم کیا کرو، زور زور سے ذکر کرو لا الہ الا اللہ، اور اس کا ترجمہ بھی ذہن میں رہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو وہ روح کو غذا ملے گی، پھر آپ آخرت کی طرف جو کہ اصل مقصد ہے اس طرف ہم آراب گامزن ہوں گے. تو یہ طریقہ بھی ہم نہیں کرتے ہیں. اللہ والے دوسرا طریقہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ بیٹھ جائیں ایک جگہ نماز پڑھ کر یا گھر میں، اور بیٹھ کر اپنی گردن کو پہلے یوں دل کی طرف لیں، اور پھر یہاں لیں، اور پھر یہاں دل کی طرف لا الہ الا اللہ، پورا دل دھیان میں ہو کہ میں دل سے اللہ کا اقرار کر رہا ہوں، اور اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں اور جتنے معبودان باطل ہیں وہ تمام کا انکار کر رہا ہوں، وہ دل سے کہیں گے تو ایمان میں حلاوت اور چاشنی پیدا ہوگی. ورنہ دیکھا جاتا ہے کہ تسبیحات کے وقت اور عصر میں جو درود شریف پڑھا جاتا ہے اس وقت بھی دیکھتے ہیں کہ احباب جو ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ذکر کر رہے ہیں لیکن ذہن کہیں اور ہے. ذکر کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی طرف دھیان دینا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، یعنی کیا سمجھا ہم نے آپ نے کہ اللہ پاک ہے، یعنی ہر چیز سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. تو ذکر کرتے وقت اگر دل میں یہ بات ہو تو پھر ذہن دوسری طرف نہیں جاتا. ورنہ ذکر کر رہے ہیں اور گھڑی دیکھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں لائٹ کو دیکھ رہے ہیں، تو اس سے روح کو غذا نہیں ملتی ہے. ہاں ثواب تو آپ کو ملے گا، لیکن روح کے اوپر اثرات جو مرتب ہونے ہیں وہ دل اور زبان دونوں اللہ کی طرف رہے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو چیزیں جو دی ہیں، جسم اور روح. جسم کی غذا زمین سے ملتی ہے اور روح کی غذا آسمان سے. اب ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم کون سی غذا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم کس چیز کے کس کی غذا کے لیے، جسم کی غذا جو کہ فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، یا روح کی غذا پر زیادہ محنت کر رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو جسم کی غذا کی طرف لگائے ہوئے ہیں یا اپنے بچوں کو روح کی غذا کی طرف لگائے ہوئے ہیں. یہ ہمیں اور آپ کو فکر کرنا ہے. دیکھا جاتا ہے گھروں کے اندر عورتیں 5 وقت گھر کی ڈسٹنگ کرتی ہیں، 5 بار اپنے گھر کی ڈسٹنگ کرتی ہیں، صفائی کرتی ہیں، دھول جھاڑتی ہیں. کیوں؟ کہ کہیں اس کا میاں ناراض نہ ہو جائے، کوئی کچرا کوڑا کرکٹ دیکھے تو ناراض نہ ہو جائے، یا کوئی مہمان آ گئے تو مہمان بدظن نہ ہو جائے. ہمارا دل جو بیمار ہو چکا ہے، اللہ کی یاد سے دور ہو چکا ہے، شریعت سے دور ہو چکا ہے، اس کی فکریں ہماری مائیں بہنیں کتنی مرتبہ کرتی ہیں، یا اس کی فکر ہم کتنی بار کرتے ہیں اس روح کی، جس روح پر اور جس ایمان کے لیے صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، جس ایمان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کو لہولہان کیا ہے، جس روح کو بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو شہید کروایا ہے، جس روح کے بنانے کے لیے اور جس ایمان کو بنانے کے لیے صحابہ نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، جس ایمان کو بنانے کے لیے اولیاء اللہ نے اپنی زندگیوں کو تج دی، اپنی جان کو حوالے کر دیا دشمنوں کے، اس روح کے لیے ہم کتنی فکر کر رہے ہیں، یا اس ایمان کی ہم کتنی فکر کر رہے ہیں. ہمیں سبق لینا ہے صحابہ کرام سے، ہمیں سبق لینا ہے اولیاء کرام کی زندگیوں سے کہ انہوں نے اپنے ایمان کی کتنی فکر کی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آپ جانتے ہیں، ایمان لانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے تھے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے یہ نبی کے مراد ہیں. اللہ نے نام لے کر ان سے ان کو مانگا تھا. پھر ایک وقت آیا کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
وہ حضرت عمر کی رائے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی کہا کہ عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مٹی سے مجھے بنایا گیا ہے اس سے بچے ہوئے مٹی سے عمر کو حضرت ابوبکر کو بنایا اللہ نے، اور پھر اس سے بچے ہوئے مٹی سے عمر کو بنایا۔ لیکن ان کو کتنی اپنے ایمان کی فکر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کو منافقوں کی لسٹ دی کہ یہ لوگ مسلمان ہیں لیکن منافق ہیں، منافق ہیں، منافق ہیں، لیکن کہا کہ کسی کو بتانا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے یوں کہا تھا کہ جب سے میں ایمان لایا ہوں اپنے برائی لکھنے والے فرشتے کو موقع اب تک نہیں دیا ہوں برائی لکھنے کے لیے، ان کو اپنے ایمان کی فکر ہے، وہ جا کر ان سے اکیلے میں ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ حذیفہ صرف اتنا بتا دو کہ کیا ان منافقوں میں کہیں میرا نام تو نہیں؟ میں تم سے یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ کون کون منافق ہے، سب کے نام بتاؤ، خالی اتنا بتا دو کہ میرا نام ہے یا نہیں۔ اتنی ایمان کی فکر تھی، اتنا ڈرا کرتے تھے اپنے ایمان کے لیے۔ آخری وقت آیا، اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے اگر میں انتقال کر جاؤں تو میری تجہیز اور تکفین میں جلدی کرنا۔ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ابا جان آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے تدفین اور جنازے کی نماز کی تاکید کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر میرا جسم اور میرا جسم اور میری زندگی سے اگر اللہ ناراض ہے تو میرے جسم کو بوجھ بنا کر اپنے کاندھے پر زیادہ دیر تک نہیں رکھنا، مٹی کے حوالے کر دینا، اور اگر میں اللہ کے یہاں مقبول ہوں گا تو مجھے اللہ سے جلدی ملنا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں، کتنی فکر رہتی تھی۔ ایک ہوتا ہے منافق عملی اور ایک ہوتا ہے منافق اعتقادی۔ منافق اعتقادی اسے کہتے ہیں جو زبان سے صرف اسلام لایا ہو، اندر سے کافر ہے، اور ایک منافق عملی وہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان تو ہے لیکن منافق ہے، جھوٹ بولتا ہے، بات بات میں جھوٹ بولتا ہے۔ بیویاں گھر میں کہتی ہیں میں نے تو بہانے بنا دیا اور اس کو یوں پھرا دیا۔ یہ نفاق کی علامت ہے۔ نفاق کہتے ہیں سرنگ کو، اور سرنگ جو بھی ہوتے ہیں جہاں بھی ہوتی ہے وہاں دو طرف اس کا منہ ہوتا ہے، ایک طرف سے انٹری ہونا، دوسری طرف سے ایگزٹ۔ یہ جو سانپ ہے، بچھو ہے، یہ دو سرنگیں بناتی ہیں کہ اگر کوئی آیا یا گوہ جانور جو وہ کبھی بھی دو راستے بناتا ہے کہ اگر کوئی دشمن ایک راستے سے مجھے پکڑنے آیا تو وہ دوسرے راستے سے نکل جائے، جس کو کہتے ہیں دو منہ والا۔ ہمارے سامنے ہے، آپ خوب اچھی طرح بن رہے ہیں، سنور رہے ہیں، ہاں اچھا ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں جا کے اپنے الفاظ پر غور نہیں کرتے ہیں، اپنے کردار پر غور نہیں کرتے ہیں، چٹکی میں لوگوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں منافق عملی۔ اسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ قرآن کریم میں ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو کافر جو لوگ ہوں گے، تمام انسان کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ کافروں کو پل صراط پر نہیں گزارا جائے گا، ان کو تو پہلے ہی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پل صراط پہ جو گزریں گے وہ مسلمان مومن ہوں گے۔ اب جس کا ایمان جتنا مضبوط اتنا جلدی وہ پل کو پار کرے گا، جس کا ایمان جتنا کمزور، جس نے اپنی عیاشی کی زندگی گزاری وہ اتنی مصیبت میں وہاں پر ہوگا، اتنی تکلیف میں ہوگا۔ ایسیوں کے بارے میں ہے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن مسلمان پل صراط سے گزریں گے
تو مومن جو مسلمان جو منافق ہوں گے وہ بھی پیچھے پیچھے چلیں گے، اور مومن جنہوں نے شریعت کو اور دین کو اپنا منصب اور اپنا مقصد بنایا تھا دنیا میں، وہ بھی چلیں گے۔ تو وہ کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، کہ ٹھہرو نا، ان کے سامنے ایک نور ہوگا، ایمان والوں کے سامنے جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے مطابق گزارا ہوگا، ان کے سامنے وہ نور ہوگا، وہ نور کی روشنی میں وہ اندھیرا ان صراط کو پار کریں گے۔ کافی منافق لوگ جنہوں نے اپنے من مرضی کی زندگی اور منمانی کی زندگی جو مسلمان گزارے ہوں گے، وہ لوگ کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ٹھہرو نا ہم بھی تمہاری روشنی سے روشنی حاصل کر لیں۔ جس طرح آپ یا ہم لائٹ اندھیرے میں جاتے ہیں اور کسی کے پاس بیٹری ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ساتھ ساتھ چلو، ہم بھی تمہارے ساتھ راستہ پار کر لیں، اسی طرح وہاں بھی ہوگا کہ منافق لوگ کہیں گے کہ ٹھہرو مجھے بھی پاس ہونا ہے، لیکن مومن جو لوگ رہیں گے سچے پکے وہ کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، چلے جاؤ پیچھے دنیا میں، وہ نور تو دنیا میں ملے گا، دنیا میں ہم نے مشقتیں اٹھائی ہیں، ہم نے دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو ترجیح دی تھی، ہم اس کی وجہ سے ہمیں یہ نور ملا ہے، تم دنیا میں جا کے روشنی تلاش کرو۔ اتنے میں دروازہ ہوگا جو اندر سے دروازے میں وہ لوگ داخل ہو جائیں گے، اور یہ لوگ وہاں سے کہاں ہو جائیں گے؟ جہنم میں گریں گے۔ اس سے پہلے یہ لوگ کہیں گے کیا ہم آپ لوگوں کے ساتھ دنیا میں نہیں تھے؟ تو وہ کہیں گے بلا، قالوا بلا ولکنکم فتنتم، تم تو ہمارے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتے تھے، ہمارے ساتھ کھاتے تھے، پیتے تھے، شادیوں میں جاتے تھے، پارٹیوں میں جاتے تھے، لیکن دنیا کی امیدوں نے تمہیں آخرت سے بلا رکھا تھا، اس لیے پیچھے چلے جاؤ اور وہی نور کو تلاش کرو دنیا میں۔ اس وقت کوئی کام نہیں آئے گا، سب سے کام جو آئے گا وہ روحانی، جس کو روح کی غذا مل چکی ہوگی اور جنہوں نے اپنے روح کے اوپر محنت کی ہوگی دنیا میں، وہی لوگ کامیاب ہوں گے، اور جنہوں نے اپنی مرضی کی زندگی گزاری ہوگی، عیاشی کی زندگی گزاری ہوگی، لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے کی زندگی گزاری ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی سخت پکڑ کریں گے۔ ایک نوجوان وہ ہوتا ہے جو راتوں کو اٹھ کر امت کے لیے روتا ہے، امت کی فکر کرتا ہے، اور ایک نوجوان وہ ہے جو راتوں کو عیاشی میں لگا رہتا ہے، ایک نوجوان وہ ہے جو رات کو مصلی پر تسبیح لے کر بیٹھتا ہے اور اللہ کی یاد میں روتا ہے، اور ایک وہ نوجوان ہے جو راتوں کو موبائل لے کر فلمیں دیکھتا ہے۔ ایک نوجوان وہ ہے جو اپنی امت کی بہنوں کے امتداد کی فکر کرتا ہے کہ میری بہنیں جو غیروں کے ساتھ شادی کر رہی ہیں اس کو روکنے کے لیے رات میں دعائیں کرتا ہے، اور ایک نوجوان وہ ہے جو رات میں کال لگا کر امت کی بہنوں کی عزت سے کھیلتے ہیں۔ بتائیں ہم کس کیٹیگری میں ہیں؟ ہم نوجوان اس طرف ہے یا اس طرف؟ اگر اس طرف ہے تو کامیاب ہے، اگر اس طرف ہے تو ہمیں اپنی فکر کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جسمانی غذا سے زیادہ روحانی غذا پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کر لیجیے۔